وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ رکھی تھی دوسری کوثر سے ملا دی، جو دنیا کو کوثر پلاتا رہا، اس کی بیٹیاں پیاسی رہی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں انتظار میں تھا کہ مولا کی سواری تیار ہو جائے اور مولا کا جنازہ تیار ہو جائے۔ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حسین کے بیٹے کے جنازے میں آئے۔ روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ناصرہ بطول کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور سے اللہ بھائی کرام کے بھائی کو ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ رونا مقدر میں نہیں ہے۔ میں پاک سیدہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے روایت پڑھی ہے کہ عزادار مرضی سے روتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزادار کا آنسو بڑا قیمتی ہے۔ محمد کی بیٹی رومال میں آنسو لینے آتی ہے۔ ہائے کر دینا، رونا نہیں آتا بے شک نہ روئے، ہائے کر۔ آنسو رومال میں لے جا کے پتہ کرتی کیا ہے؟ حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ کوشش کرنا ہر بندہ ہائے کرے۔ آنسو مقدر سے آتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایسے نہیں کہہ دیا تھا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ شبیر نے جنت سستی آسانی سے کی ہے۔ نہ رونا ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا۔ جنت کو سستا کرنے کے لیے اکبر جیسے بیٹے کا جگر دیا ہے حسین۔ جنت سستا کرنے کے لیے عباس جیسے زبردست کے بازو دیے۔ جنت کو سستا کرنے کے لیے اصغر جیسے بیٹے کا خون دیا ہے۔ اب میں 70 ماؤں بہنوں کے حصے کی کہوں گا، جنت کو سستا کرنے کے لیے عالیہ جیسی کی چادر دے دی ہے۔ اجرکم من السیدہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مجھے کہا گیا ہے حسین کے غیور بیٹے کی شہادت پڑھنی۔ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے۔ سیدو، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر، جو میں 70 کہنے لگا ہوں نا، مر جائے نا بندہ حق ادا نہیں ہوتا سرکار۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، شہادت اس کی بیان کی جاتی ہے جس کی مقتل ایک ہو۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا۔ سجاد کی مقتل ایک نہیں، کبھی شام مقتل بن گئی، کبھی کربلا مقتل بن گئی، کبھی اسکلان، کبھی کوئی جگہ، کبھی کوئی جگہ۔ اور اتنا غیور بیٹا ہے نا میرے مولا کا۔ اب ہائے کرنا ہے۔ ایک دن نا مولا سجاد دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اور اکرام سے جی انگوٹھی دیکھ کے روتے۔ ایک سائل نے کہا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے؟ یہ میرے بندے آتے ہیں، یار ہائے نہ کر سکو سینے پہ ہاتھ مار دینا، اتنا ہی کافی ہے۔ کہا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ مولا تڑپے، خون تیز ہوا، رو کے کہا اس وجہ سے روتا ہوں، میرے غریب بابا حسین کا اتنا بھی بدن خالی نہیں تھا جہاں پہ تیر نہ لگا ہو۔ جزاک اللہ الحمدللہ۔ بھئی کوشش بڑی مقبول مجلس ہے، یقیناً سبھی گریہ کرنے والے ہیں، سبھی تیار ہیں۔ اتنا بھی بدن خالی نہیں تھا جہاں پہ تلوار نہ لگی ہو، جہاں پہ تیر نہ لگا ہو، جہاں پہ زخم نہ لگا ہو۔ یہ غیور امام، ایک میں مدینے کی سطر سناؤں۔ ایک دن مولا سجاد دھاڑے مار کے روئے، کربلا نہیں، میں مدینے کی ایک سطر کہنے لگا ہوں۔ اور اماں نے آ کے کہا حسین سے، آپ کا اور میرا بیٹا سجاد مجھے دیکھ کے روتا کیوں؟ فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ، اب میں سطر کہوں گا جو مولا سجاد کو پرسہ دینے آئے ہوں، اب ہائے بلند ہونی چاہیے۔ بیٹا کیوں؟ کہ بابا اس وجہ سے روتا ہوں، میں گھر میں داخل ہوا، میری اماں وضو کرنے کے لیے سر پہ چادر لے کے نہیں کھڑی تھی۔ جیسے میری نظر ماں کے کھلے بالوں پہ پڑی،
مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اب نہ ہائے کرو، آپ کا اپنا مقدر ہے۔ میں نے کہا مولا حسین تیرے سجاد مولا کی ارمان جو گھر میں وضو کرتے ہوئے ماں کا ایک بال برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جانے شرابی کے دربار میں ماں کے کھلے سر کیسے دیکھتا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہاں سے مولا کی شہادت شروع کروں؟ کوئی ایک مقتل ہو تو شہادت پڑھوں۔ جب مولا علی اکبر جا رہے تھے نا عزاداران امام مظلوم کربلا، بڑے حوصلے کے ساتھ، رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے، غور سے سن لینا، کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اتنا ہی کافی۔ مولا علی اکبر جانے لگے نا، مولا علی اکبر مولا سجاد کو ودا کر کے نہیں گئے۔ عزاداروں جب جانے لگے نا، آ کے 4 سال کی بہن نے کہا سجاد، آ کے کہا اکبر سجاد بلا رہا۔ ایسے آئیے نا دونوں بھائیوں نے گلے میں بائیں ڈالی، دیکھنا میری طرف عزاداروں، ایسے دونوں بھائی تھاڑے مار کے روئے نا۔ 4 سال بطول جا کے کہتی ہے بابا یا اکبر مر جائے گا یا سجاد مر جائے گا۔ مولا حسین چلتے چلتے آئے، آ کے سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے شیعہ ہو ہائے نہ نکلے، مقدر کی بات ہے، ایک بات کہی، مولا سجاد زمین پہ بیٹھ گئے۔ عزاداروں کرو سوال، کیا کہا؟ اب پوچھا علی اکبر نے سجاد بھیا پاپا نے کہا کیا ہے؟ مولا سجاد کہتے اکبر میرے پاپا نے اتنا کہا ہے، اکبر نے کربلا میں سو جانا ہے، تو نے پھپھیوں کو قید کرا کے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سارے گریہ کرو عزادارو، ہاتھ مارو سینے پہ جو اکبر کے ماتمی آئے ہو۔ اجرکم من السیدہ، اللہ تمہاری آئے گریہ بلند ہو کربلا میں، حسین کی اکبر کے ماتمی ہوتے تو آپ ہوتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سجاد کو غم لگ گیا پھپھیوں کے بازار جانے کا، حالانکہ چاہیے تھا شبیر کی شہادت کے بعد سجاد کو کہتے پھپھیوں کو لے کے مدینے چلے جاؤ۔ انہوں نے سید ایسا نہیں کہا، بلکہ زیور لا کے سجاد کو کہتے خود پہنا اپنی پھپھیوں کو زیور۔ ہائے 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 بلند ہو عزادار کی، ہائے بلند ہو عزادار۔ عزادار مولا سجاد آئے، ہاتھ میں زیور، زیور ہی کہوں نا عزاداروں، ہاتھ میں آ کے ایسے روئے۔ مولا سجاد کو روتا دیکھا، 4 سالہ بطول کہتی ہے سجاد روتا کیوں ہے؟ لانا زیور ہمیں دے۔ سجاد نے خود پہنائے، چل پڑا سجاد قافلہ لے کے۔ میں مقتل بتا رہا ہوں، ایک مقتل نہیں ہے، پہلی جگہ پہ پہلی مقتل پتہ ہے شبیر کے بیٹے کی کب بنی؟ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو نا، جب حسین کے پاس معصومہ رہ گئی، قافلہ چل پڑا، اگلی منزل پہ قافلہ پہنچا، اس وقت حسین کے حرم نے 4 سالہ بطول کی اماں جناب رباب کہتی ہے سجاد مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ عزادار حسین مولا کا سر رکا، آکے لئی نے سجاد کو کہا تیرے باپ کا سر کیوں نہیں چلتا؟ آگے کہتے بابا سر کیوں نہیں چلتا؟ کہا سکینہ رہ گئی ہے۔ عزادار اتنا کہنا تھا، اللہ لعنت کرے شمر پہ۔ سجاد کو کہتا سجاد تو رکھ میں جاتا ہوں۔ سجاد ہتھ کڑیوں میں تھا، سجاد سے پہلے یہ لعین معصومہ کے پاس پہنچا، اب سینے پہ ہاتھ مار کے سجاد کا برسا دینا۔ عزادار جب سجاد پہنچا اس وقت ننے سے ہاتھ مان کے کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں وقت کی بطول ہوں، میں حسین کی 4 سال کی بطول۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے ہائے بلند آواز میں کرتے ہیں نا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سجاد بہنوں کو لے کے پھپھیوں کو لے کے آ گئے شام۔ اب آپ عزادار کی ہائے نہیں نکلے گی، میرا دل دکھ جائے۔ اور شام عام جگہ نہیں، جو شام کے نام پہ سیدو ہائے نہیں نہ کرتا، یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا، یہ بلند گریہ ہونا چاہیے، یا اسے علی کی بیٹیوں کی عزت کا نہیں پتا۔ اتنی عجیب جگہ تھی شام،
یا آ کے پوچھا تھا بندے نے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اکبر کی برچی پہ کہا نہیں، قاسم کے ٹکڑوں پہ کہا نہیں، چچا باز کے بازوؤں پہ کہا نہیں، بابا حسین کی 13 ضربوں پہ کہا نہیں، مولا پھر کہا؟ غریب لوگ کہتا ہے شام، الشام الشام۔ مولا شام میں ہوا کیا؟ کہ اتنے پتھر برسے میں پھپھیوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تیاری کرتے ہیں نازداران امام مظلوم، میں پھپھیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ قافلہ آ گیا، اب 2 سطریں اور سنو۔ تابوت مولا کا بالکل تیار ہے، جنازہ ہے۔ شام کے باہر 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ پتہ ہے عزاداروں کیوں سنی؟ سجاد سے معصومہ کہتی تھی سجاد میرے پاؤں میں ورم آ گئے۔ سجاد جا کے کہتے ہیں لئین میری پھپھیاں آئے بازار میں۔ کتا کہتا نہیں سجاد ابھی بازار نہیں سجایا گیا، کوشش کرو یار عزاداروں ایک بار ہائے کرو۔ پھر کہتے آئے میری پھپھی بازار میں، لئین کہتا نہیں سجاد ابھی مشکرے نہیں آئے۔ اتنا رش ہو گیا سوئی پھینکی جاتی زمین پہ نہ آتی۔ کتا کہتا سجاد اب پھپھی سے کہے بازار میں قدم رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سلام ہے اس بندے کو جو ماتم کر رہا ہے۔ عزادارو اتنا کہ سجاد رو کے کہتی ہے لئین میری پھپھی کہتی ہے میرے 3 مطالبے۔ سب سے پہلا رش گھٹا، لئین کہتا نہیں منظور۔ دوسرا مطالبہ شیعہ ہو ہے نہ کرے اپنا مقدر، بتیاں بجھا۔ ہائے یار بلند آئے ہونی چاہیے، کہتا نہیں منظور۔ اتنا کہ کہا سجاد ان سے کہے میری پھپھی کہہ رہی ہے سچی ماں کی سچی بیٹی ہو، چادر دو بازار عبور کر کے خود اتار دوں۔ کوشش کرو یار میں جنازے کو رکوا نہیں سکتا، ایک لفظ کہوں گا جنازے کا اعلان کروں گا، ابھی ٹھہر جانا۔ عزادارو دیکھنا میری طرف۔ اب سجاد نے کہا پھپھی، وہ کہتا نہیں منظور۔ دیکھو نیاز حسین میری طرف، لئین کہتا نہیں منظور۔ بی بی کہتی ہے سجاد پھر ان سے کہ میں تمہاری، کہتا نہیں میں شبیر کی الفت میں ہتھ کریاں پہن کے آئے ہوں۔ عزادارو شبیر کی الفت میں ہتھ کریاں پہن کے آئے ہو، یہ مجھے چلا نہیں سکتا۔ علی کی بیٹی نے چلنے سے انکار کیا، اب جو ماتمی ہے حسین کا دیکھنا مجھے۔ عزادارو شمر تماچے مارتا ہوا آیا، تازیانے مارے شیعہ 5واں تازیانہ سجاد کو لگا۔ یا 4 سال کی بطول بابا کے سر کے پاس آئی، ماتم بھی کرتے ہیں نا، آگے کہتی ہے بابا چلتی تیری بہن نہیں، لئین میرے سجاد کو تازیانے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سارے کیا کرو لئین میرے سجاد۔ سجاد قافلہ لے کے واپس آ گیا مدینے۔ اب ایک سطر کہتا ہوں، نیاز حسین سطر سننا، 2 منٹ کے ان کے دیکھنا مجھے۔ قافلہ واپس آیا، باقی مستورات گھر میں، سجاد خیمہ باہر لگایا۔ ایک دن بی بی نے کہا جا کے بابا سے کہو، 5ویں امام سے کہا سجاد سے کہو کہ لوگ پوچھتے ہیں اکبر مر گیا، کربلا میں ہوا کیا؟ جا کے کہا بابا لوگ سوال کرتے ہیں، اب ہائے بھی کرتے ہیں نا۔ سطر آخری پہ آ گیا، مولا سجاد کہتے باقر گھر کیسے جاؤ؟ لوگ پوچھتے اکبر مر گیا، سجاد زندہ کیسے ہے؟ پھپھی کی چادر اتر گئی، ماتم کرتے ہیں نا۔ اب لے آنا میں اشارہ کروں گا تب سجاد ابھی زندہ ہے۔ سجاد کہتا ہے گھر آؤں گا، پہلے چیزیں اٹھاؤ۔ کون سی چیزیں؟ جو حسین کی یاد دلاتی ہے، جو اکبر کی یاد دلاتی ہے۔ ہر چیز کو اٹھایا۔ اب مولا سجاد رو کے کہتے باقر چلوں گا ضرور، لیکن پھپھی سے کہ وعدہ کر میرے
سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ جب سامنے آئے گی مجھے شرابی کا دربار، مجھے سیدہ کی بیٹیوں کا بازاروں میں چلنا، ازادارو آخری لفظ لے آنا سواری کو 95 ہجری تھی، غجور امام کو زہر ملا ہوا تھا، اب سر پہ پرسا دینا، غجور امام کو زہر ملا ہوا تھا، ازادار سجاد مولا کا سرکار پاکر نے سر پہ پرسا دو، ازادار چھولی میں سر رکھا، ان کا بابا اب تو دنیا سے جا رہا ہے، بابا آج تو آنکھوں کا خون روک 40 سال خون رو رہے، روک کا سجاد، سجاد کہتے پاکر میرا 40 سال کا خون رونا میری سکینہ کا ایک تماچا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، حسین کا غجور بیٹا کربلا سے شام تک پھپھیوں کے ساتھ ذبح ہوتا رہا، مسلمانوں نے اس کو ہر بازار میں مارا، اس کا جنازہ بالکل تیار ہے، جو محمد کا بیٹا سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہے وہ مجلس میں تشریف لائے، ماتم سجاد، ماتم حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔